ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله اخوانا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں بغض نہ رکھو اور ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا قطع تعلقی نہ کرو، اور اللہ کے بندو آپس میں بائی بائی بن جاؤ۔ حسد کس کو کہتے ہیں؟ اگر کسی بھائی کے پاس اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی نعمت اس کو دی ہے کہ بندہ دل میں حسد کرتا ہے کہ اس کے پاس جو نعمت ہے وہ چھین لی جائے، خود تمنا نہ بھی ہو لیکن دوسرے بھائی کے پاس نہ ہو، اس کو حسد کہتے ہیں۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا وہ لوگ اس نعمت پر حسد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے اپنے فضل سے۔ ایک دوسرے مقام پر فرمایا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ، بہت سے اہل کتاب یہ خواہش کرتے ہیں کہ تمہارے ایمان کے بعد دوبارہ کافر بنا لیں اپنے نفسوں کے حسد کی وجہ سے۔ تو میرے محترم بھائیوں، دنیا کے اندر یا دنیا میں آنے سے پہلے سب سے پہلا جو کام ہوا تھا شیطان کو، اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا صرف حسد کی وجہ سے، اور جو سب سے پہلے دنیا میں قتل ہوا تھا، دونوں بھائیوں کی آپس میں لڑائی ہوئی تھی، وہ بھی حسد کی وجہ سے ہوئی تھی۔ اور تیسرے نمبر پہ جناب یوسف علیہ السلام کے اوپر تکلیف آئی، مصیبت آئی، پریشانی آئی، یہ بھی حسد کی وجہ سے آئی۔ حسد انسان کو نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی بھائی کے پاس کوئی ایسی نعمت ہے، انسان رشک کر سکتا ہے، حسد نہ کرے۔ حسد کرنا حرام ہے، گناہ ہے۔ رشک کرنا دو چیزوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزوں پر رشک کیا جا سکتا ہے۔ ایک وہ چیز، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بندے کو قرآن پاک دیا ہے، قرآن کا علم دیا ہے، اور وہ انسان قرآن کے ساتھ لگا رہتا ہے، دن اور رات کو قرآن پڑھتا رہتا ہے، ایسے انسان کو دیکھ کر رشک کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ کوئی ایسا انسان ہے جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اس بندے کو بھی دیکھ کے رشک کیا جا سکتا ہے کہ اللہ ہمیں بھی قرآن کا علم دے، ہم بھی قرآن پڑھیں اور ہمیں بھی مال عطا کر ہم تیرے راستے میں خرچ کریں۔ تو میرے محترم بھائیوں، حسد ایک بہت بری بیماری ہے۔ ایک مثال بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک محلے کے اندر ایک آدمی ہوتا ہے، بہت غریب آدمی ہوتا ہے، اچانک اس کے پاس اللہ تعالیٰ مال دے دیتا ہے، اس کو دولت دے دیتا ہے۔ یہ قرآن اور حدیث کی مطلب بات نہیں ہے، یہ مثال دینے لگا ہوں۔ کچھ دن لگے
تو وہ اللہ نے اس کو امیر کر دیا۔ ایک دوسرے گھر سے عورت آتی ہے، وہ کہتی ہے کہ آپ کو اللہ نے اتنا مال دے دیا ہے، آپ نے کیا کیا ہے؟ یہ جو اللہ نے جس کو مال دیا ہوا تھا، یہ عورت کہتی ہے کہ جی اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، میرا جو خامد ہے اس نے چلہ کاٹا ہے۔ تو یہ جو عورت تھی یہ بھی گھر گئی، یہ بھی جا کے کہتی ہے اپنے خامد کو کہ تم بھی ایسے کرو، چلہ کاٹو، اللہ ہمیں بھی مال دے گا۔ جب یہ دوسرا آدمی چلہ کاٹنے کے لیے گیا، 10 دن 12 دن 40 دن وہ بیٹھا رہا، غیب سے آواز آئی، ہاں جی آپ کو کیا چاہیے؟ حسد کی انتہا دیکھیں، ہم آپس میں حسد اتنا کرتے ہیں لوگ۔ یہ بندہ کہتا ہے کہ جی مجھے کچھ نہیں چاہیے، نہ مجھے گاڑی چاہیے، نہ مجھے گھر چاہیے، نہ مجھے پیسے چاہیے، ہاں یہ جو میرا بھائی ہے، جو میرا پڑوسی ہے، ہمسایہ ہے، اس کے پاس جو بھی مال ہے اس کو چھین لو، مجھے برداشت نہیں ہو رہا کہ یہ کھانا کھا رہا ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے، اللہ نے اس کو مال دیا ہوا ہے، مجھے دیکھ کے برداشت نہیں ہو رہا۔